قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی چیز اگر دیتا ہے، عاریت جس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، عاریتاً آپ کو کسی نے کوئی قلم دیا لکھنے کے لیے، کسی نے آپ کو کوئی کتاب دے دی، کوئی چیز دے دی، یا پھر یہ کہا جائے آپ کے گھر کے اندر آج کل لوگوں نے کھانا دے دیا، وہ کھانے کا برتن آپ کے گھر کے اندر چلا گیا، اب کوئی بندہ اس کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، وہم و گمان میں نہیں ہوتی کہ یہ میں نے چیز واپس بھی کرنی ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ آئے جو کتاب لے کے چلے گئے، اس کے بعد کتاب کبھی واپس ہی نہیں آئی، اور اس بندے کو بھی بعد میں ہمیں خود شرم آتی ہے کہ میں سب کتاب واپس کیسے مانگوں۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت مفتی محمد یونس صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے کہا کرتے تھے کہ جو عالم اپنی کتاب کسی کو دے دے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اور جو کتاب اس عالم کو واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے۔ کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے دی تو آج یہی حال ہے دنیا کا۔ آپ تو شاید کتابیں قلم کا تو آپ کا تو واسطہ ہی نہیں پڑتا، لیکن گھروں کے اندر کھانے جب آتے ہیں اب وہ برتن بھی تو واپس کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ملکیت ہے، کسی کی امانت ہے، آپ کے پاس آئی، اب اس کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے یا اس کو گم کر دیا جائے تو آپ اس کو جواب دہ ہو۔ آپ اس کے مجلس امانت ہے، ایک مجلس میں بیٹھ کے کہیں بات ہوتی ہے تو وہ مجلس امانت ہو جاتی ہے۔ المجالس بالامانہ، ہاں اس کے اندر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے، کسی کے قتل کا منصوبہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہے، وہ بات اس تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ چلو آج اس کو دوسرے لفظوں میں لے آئیں کہ راز کی بات اگر کسی کے ساتھ کی جائے، راز کی بات کیا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آج کے دور میں کسی کو وائس نوٹ بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ کے تھرو یا کسی اور چیز کے تھرو، آج دنیا جو ہے نا وہ بات ادھر سے سنتی ہے آگے دوسرے بندے کو فارورڈ کر دیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کی وجہ سے انسان پھر کتنا جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، اس سے اجازت لے لی جائے کہ آپ کی اس میسج کو میں آگے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، یا ایک بندے یا دو بندے، اگر اس نے اجازت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہے امانت، ہم لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہی پتہ ہے کہ امانت بس یہی ہے، کسی کا پیسہ جو میرے پاس پڑا ہے یہی امانت ہے، کسی نے کوئی چیز دی ہے یہی امانت ہے، ورنہ زندگی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری نعمتیں یہ امانت ہیں، راز امانت ہے، مجالس امانت ہے۔ یہ جیسے میں نے ڈیوٹی کی بات کی، جس جگہ پہ ڈیوٹی کرتے ہو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کے لیے امانت ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ استاد پڑھانے والا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کے اندر اپنے فون کا استعمال کرتا ہے، یا وہ غلط کوئی اور بات کرتا ہے یا کسی بندے سے ملتا ہے تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب کے جو والد تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اپنی آخری وقت میں حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں جب قریب الوفات تھے، بستر علالت پہ تھے، تو اگر ان کے کمرے میں کھانا آیا یا کوئی چیز استعمال کے لیے آتی، اگر وہ پڑی رہ جاتی تو حضرت غصہ کرتے۔